والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں، مگر کافر اور مومنین کے درمیان وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کی موالات، دوستی، موارثت سے منع کیا گیا اور ان سے جدا رہنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمانوں پر آپس میں میل جول رکھنا لازم کیا گیا۔ کافر مر جائے اور اس کے ورثہ میں مسلمان ہے تو اسے حصہ نہیں ملے گا، مسلمان مر جائے اس کے ورثہ میں کافر ہے تو وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا۔ یعنی اگر مسلمان آپس میں تعاون نہ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے، امیر مسلمان غریب مسلمان کو مضبوط نہ کرے گا، اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں گے، تو پھر کافر قوی ہوں گے اور مسلمان کمزور، اور یہ بہت بڑا فتنہ و فساد ہے، کیونکہ کافر جب قوی ہو جائیں گے تو وہ مسلمانوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مضبوط کریں، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کریں۔ ایک مسلمان بھائی فٹ پاتھ پر چادر بچھا کر چند چیزیں بیچ رہا ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹھیلا دے دیں، ٹھیلا خرید کے دے دیں، کچھ سامان دے دیں، تو تھوڑی سی اسے ترقی ہو جائے گی، اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ کوئی ٹھیلے والا ہے، آپ اسے کیبن دلا دیں، کچھ سامان دلوا دیں، تو اس کا نفع بڑھے گا تو وہ آگے بڑھے گا۔ اگر کوئی جو کیبن والا ہے، آپ اسے دکان دلا سکتے ہیں کرائے پر، یا کرائے والا ہے تو اسے اپنی دکان دلا سکتے ہیں تو دلا دیں۔ تو اس طریقے سے مسلمان مضبوط ہوں گے۔ اور یہ بھی چاہیے ہمیں کہ خریداری کوشش کریں مسلمانوں سے کریں، جن علاقوں میں ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا اور کافر ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چیزیں خریدیں مسلمانوں سے۔ اسی طرح بد عقیدہ لوگوں کو مضبوط کرنے کے بجائے ہم چیزیں مسلمانوں سے خریدیں، ان کی دکانوں سے خریدیں، ان کی ہوٹل سے کھانا کھائیں، تاکہ صحیح العقیدہ مسلمان مضبوط ہوں۔ اور اگر یہ کمزور ہو گئے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا، کیونکہ جو باطل قوتیں ہیں یہ مسلمانوں کی دشمن ہیں، اور جب ان کے پاس دولت ہوگی اور یہ طاقتور ہوں گے تو پھر یہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے جگہ دی مدینہ شریف میں مہاجرین کو، ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ پہلی آیت میں مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلقات کا بیان تھا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا معین مددگار ہے، اس کا بیان تھا۔ اس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق اور اس بات کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلیٰ مرتبے رکھے ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ اے مہاجرین اور انصار، جو مسلمان بعد میں ہجرت کر کے آئے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، یعنی مہاجر ہیں۔ مہاجرین کے کئی طبقے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی،
پھر مدینہ طیبہ کی طرف انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں، 2 ہجرت والے۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی۔ صلح حدیبیہ ہوا سن 6 ہجری اور مکہ شریف فتح ہوا سن 8 ہجری۔ تو ان 2 سالوں کے درمیان جنہوں نے ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو پھر ہجرت کی حاجت باقی نہ رہی۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں دارالاسلام اور اسلام کے عظیم الشان مرکز ہیں، اور جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو پھر مسلمانوں کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مکہ شریف کی فتح کے بعد مکہ شریف میں جتنے کافر تھے ان کی اکثریت بہت تیزی سے ایمان لے آئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اس آیت سے یہ بیان کیا گیا کہ جو پہلے حکم ہوا تھا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ توارث بالہجرت منسوخ کیا گیا اور ذوی الارحام کی وراثت ثابت ہوئی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورۃ الانفال کا 10واں رکوع مکمل ہوا، سورہ انفال مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نصیحت کو ہم پھر دہراتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو اگر مضبوط کریں گے تو ہمارا اپنا تحفظ ہے۔ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کو ہمیں ہر لحاظ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارے مدرسے، ہمارے دارالعلوم، ہماری مسجدیں، ہمارے دین کے مراکز یہ بھی مضبوط ہونے چاہیے، اور مالی طور پر بھی صحیح العقیدہ مسلمان جو نیک صالح ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے اور ایک قوت بننے چاہیے، ورنہ کفار، بدعقیدہ لوگ، بد مذہب وہ ایک ایک پر حملہ کر کے آخرکار وہ ہمیں ختم کر دیں گے، اور یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری اور غلبہ اور اتحاد نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔